ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی، کیا حال حوال ہیں آپ کے؟ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں اور اپنے دین میں دلچسپی لے رہے ہوں اور اپنے اس قرآن کے سیکھنے میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مددیں بھی فرما رہا ہو، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اس کی مددیں فرماتے ہیں جو قرآن سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کوئی بھی عمر ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، کتنی بھی مصروفیات ہوں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مددیں ضرور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. بس یہ دعائیں جو ہیں ان کو آپ نے ضرور مانگنا ہے. اللہ سے یہ دعائیں ضرور کرنی ہیں کہ اللہ مجھے قرآن اور حدیث کا علم دے دے، مجھے دین اسلام کا علم دے دے، تاکہ میں تیرے حکموں کے مطابق زندگیاں بسر کروں. اور یہ علم جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ افمن کان میتا فاحییناہ، کہ پہلے آپ مردہ تھے تو پھر میں نے آپ کو زندہ کر دیا، یعنی اسلام دے کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اتار کے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو علم کے دین اسلام کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کیا کچھ ان کے ساتھ بنتا ہے. اور پھر جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس مسئلے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس معاملے کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس اصول کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان مردہ ہوتا ہے، جب علم آ جاتا ہے اس کے پاس اسلام کا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو مردوں کی زندگی سے نکلیں اور زندوں کی زندگی میں آئیں، زندوں کے مطابق زندگیاں گزاریں، مردے بن کے زندگیاں نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کل کو جو ہے وہ جواب دہی بھی دینی ہے، اور علم سیکھ کے جائیں دنیا سے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 5 سپارے ختم ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 6واں سپارہ شروع کرنا ہے. سورۃ نساء چل رہی ہے لیکن سپارہ 6واں شروع ہو چکا ہے. تو آئیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. لا یحب اللہ الجہرہ، لا یحب نہیں، یحب لفظ محبت سے، محبت کرتا، حب محبت کرنا، پسند کرنا، اللہ اللہ، جہرہ آواز بلند کرنا، جہری آواز جسے کہتے ہیں. یہ جہری نمازوں کو اس لیے جہری نماز کہتے ہیں کہ اس کے اندر امام قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں. تو جہر کا مطلب ہے آواز بلند کرنا. بالسوء من القول، قول ہوتی ہے بات، اور سو ہوتا ہے برائی، بری بات کے ساتھ آواز کو بلند کرنا اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو. وقان اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے سمیع، سب کچھ سننے والا، سمیع اور علیمہ، سارا کچھ جاننے والا. اچھا، وتخفوہ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، اور تخفوہ جائے سے چھپاؤ، اور تعفو یا درگزر کرو. تعفو لفظ عفو سے درگزر کرنا، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ، کان عفوا غفورا، اللہ ہمیشہ سے ہے بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو، تو اس کو فریاد کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں. ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے، اور اگر وہ بھی صبر و ضبط کر لے تو افضل یہی ہے. اچھا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس پر بد دعا نہ کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علیہ واستخرج،
حقی منہ، یا اللہ اس چور پر تو میری مدد کر، اس سے میرا حق دلوا دے۔ آپ سے ایک اور روایت میں مروی ہے کہ اگرچہ مظلوم کو، ظالم کو کوسنے کی رخصت ہے، یعنی مظلوم کو رخصت ہے کہ وہ ظالم کو کوسے، مگر یہ خیال رہے کہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ اچھا، ایک اور عالم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتان باندھنے والے پر بہتان نہیں باندھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں سے کچھ لوگ گالی والے کو اسی کی گالی لوٹا دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن الفاظ تو برے ہی ہوتے ہیں، لیکن کسی اور بھی طریقے سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی گالی اگر دے دی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن گالی اس طرح کی ناپاک نہ ہو جس طرح کسی بد چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر بد چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو وہ چلو علیحدہ بات ہے، لیکن اس طرح کی غلیظ گالی نہ ہو، کیونکہ اسی زبان سے ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جاتا ہے تو بائیں ہاتھ پہ ہم نے تسبیح نہیں کرنی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ پہ تسبیح کرو۔ چلو بائیں ہاتھ پہ ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی اتنے ہاتھ ہو گئے ہیں تو ایک ہاتھ پہ اوپر جی اس کی انگلیوں کی گھیرا 15 ہیں، تو پھر وہ بائیں ہاتھ پہ ہم گن لیں کہ ایک ہاتھ کر لیا، اب 2 ہاتھ کر لیے، یعنی ایز اے کاؤنٹنگ ادھر، لیکن تسبیح جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ۔ تو بائیں ہاتھ سے ہم دیکھیں کام کر رہے ہیں، یعنی خواتین ہیں آٹا گوندھ رہی ہیں، بائیں ہاتھ جب اچھی طرح دھو لیا صابن کے ساتھ یا ریت سے مل کے دھو لیے ہاتھوں کو، وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کھا پی بھی یعنی اس کے ساتھ کام بھی گھر کا کر رہے ہیں، تو لیکن تسبیح نہیں کرنی۔ تو اسی طرح ہم نے زبان کے ساتھ بھی اللہ کی حمد و ثنائیں کرنی ہوتی ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی جو مقدس باتیں ہیں جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کرنی ہوتی ہیں، تو ہم زبان سے چاہیے کہ وہ الفاظ نہ ہی بولے جائیں۔ اچھا، تو جب برا کہنے والے کو برا بھی کہہ لیا ہم نے، یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، تو وہ اپنی زیادتی کی داستان سنائی دوسرے کو، وہ بتائے کہ فلاں نے میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی ہے، لیکن بہتان نہیں لگائے، یعنی اس کے وہ جو اس نے ظلم کیا ہے اس کے حد سے بڑھا کے نہیں بتانا، اتنا ہی بتانا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت میں ہے وَعَلَىٰ مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو مظلوم اپنے ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ابو داؤد میں بھی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے گالیاں دینا شروع کیا۔ ہاں اگر مظلوم ہاتھ سے بڑھ جائے تو اور بات ہے، یعنی اگر کسی جگہ پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو تکان شروع ہو گئی اور تکرار جو ہے وہ گالیاں تک آ گئی ہے، تو اب گالیاں کی دونوں طرف سے بچھاڑ شروع ہو گئی ہے، اب اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ جس نے پہلے گالی دی تھی۔ بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے لیکن گالیوں تک نوبت نہیں آتی، لیکن جب گالیوں تک نوبت آتی ہے تو کسی نے پہل تو کی ہوتی ہے نا، تو جس نے پہل کی ہے سارے جھگڑا یا ساری گالیوں کا وبال جو ہے، جو جھگڑے کا گناہ جو ہے، یعنی یہ لغویات استعمال کرنے کا، تو وہ اسی کے سر پہ ہوگا جس نے گالی کی پہلے ابتدا کی تھی۔ لیکن ابتدا کرنے والے نے تو ایک گالی دی ہے اور دوسرے نے پھر کہیں حدوں کو توڑ کے آگے نکل گیا ہے، گالیوں کو بچھاڑ کر دی ہے، تو اب پھر جو مظلوم ہے پھر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے اب بڑھا دیا، کام کو زیادہ بڑھا دیا اس نے۔ اچھا، ایک اور ہے کہ روایت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے
اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اس سے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک وہ حق ضیافت ادا نہ کرے۔ تو یہ وہ بات نہیں ہے جس طرح کے اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے میزبان کو ادھر ادھر بدنام کرنا شروع کر دے۔ مقصد وہ ہے کہ وہ اس کے ہاں گیا، یا اس نے رات گزاری، یا کسی مسجد میں تھا وہ، یا کسی ایسی جگہ پہ تھا جہاں اس کے بلانے پہ پہنچا تھا، یا اس کا کوئی کام کرنے کے لیے گیا لیکن اس نے کھانا نہیں کھانے کو دیا۔ یہ نہیں آج کل کی باتوں کی طرح باتیں نہیں ہے کہ سارا کچھ کھانے کو ملا ہے اور کوئی ایک چیز جو ہے وہ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ شور مچانا شروع۔ مثلا آج کے دور میں نا چائے جو ہے وہ ہمارا ایک بڑے ضروری لوازمات میں سے بن گئی، ہمارے معاشرے کی نا ایک ضرورت ہی بن گئی ہے۔ اور کسی جگہ پہ کوئی جاتے ہیں نا تو کھانا وغیرہ جو ہے وہ بہترین دیا اور آؤ بھگت کی، محبت دی، چاہت دی، لیکن چائے نہ دی کسی نے، تو پھر وہ باتیں بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ گئے تو چائے نہیں دی، تو سر میں درد تھا اور فلاں تھی اور سفر کی تھکاوٹ تھی تو انہوں نے چائے تو ہمیں دی نہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے یہ کرنا تو گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی مہمان گیا ہے لیکن اس نے اس کی مہمان بازی نہیں کی، یعنی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو شکایت کرنی چاہیے، اور شکایت بھی اس طرح ہی کرنی ہے کہ پھر وہ کھانے کے لیے دے دیں۔ اچھا، ابن ماجہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ ہمیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری مہمانداری نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ میزبانی کریں تو درست، ورنہ تم ان سے لوازمات میزبانی خود لے لیا کرو۔ یعنی اگر تو انہوں نے خود ہی کر دی ہے آپ کی مہمان بازی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کی تو پھر ان سے مانگ کے لے لیں کہ ہمیں جو چیز ضرورت ہے، جو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، جو ہمیں دیں، اتنا سفر ہم نے جو کیا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے، یہ ہے ضعیف حدیث ویسے، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے۔ اگر کوئی مہمان بن کر جائے اور ساری رات ساری رات گزر جائے لیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کریں، تو ہر مسلمان پر اس مہمان کی نصرت ضروری ہے تاکہ میزبان کے مال سے اس کی کھیتی سے بقدر مہمانی دلائیں۔ یہ وہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی دینے کا خود نہ دے سکے، یعنی کسی کا مہمان آیا ہے تو اس نے بھی کھانا نہیں دیا، اور جو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا سن رہے ہیں بات کو، تو وہ بھی نہیں دے سکنے کے، تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ کو دلا دیا جائے۔ اچھا چلو، وہ تو بات ہوئی علیحدہ، لیکن یہ مہمان کی مہمان بازی کر کے خود بھی اجر لے لیا کریں۔ اگر کسی کا مہمان ہے تو وہ اس کی ضیافت کرنے کے قابل نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتا، بعض اوقات نا کچھ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو اس اجر کا پتہ نہیں کہ مہمانداری کے اجر کتنا ہے۔ تو آپ خود اپنے ذمہ لے لیا کہ اگر کوئی صحابی استطاعت ہو تو خود اپنے ذمہ لے لیا کرے۔ مثلا کسی مسجد میں کچھ علماء کرام آتے ہیں، تو اگر کوئی خواتین اس چیز کا شوق نہیں رکھتے ہیں، وہ کھانا دینے کو بوجھ سمجھتی ہیں، تو آپ آگے ہو جا کریں کہ ہم اس کو کھانا دیتے ہیں۔ تو آپ جو بھی اس کے اندر محنت کریں گی، یا آپ کا روپیہ لگے گا اس کے اندر، تو وہ سارے کا سارا اجر عظیم بن کر ملے گا آپ کو، وہ رائے گا نہیں گیا، کیونکہ وہ مسافر ہیں، اور پھر دین کے مسافر اور بھی پھر جو ہے وہ عظمت کی بات ہے، دین سکھانے کے لیے آئے ہیں یا سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ضیافت کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو جس میزبان کے ذمہ قرض ہے، خواہ ادا کرے خواہ باقی رکھے۔ اچھا، ان حدیث کی وجہ سے اور ان حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضیافت جو ہے یہ واجب ہے، ضیافت مہمانداری کرنی جو ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کے اوپر ضرور کرے۔ وہ جس کو مہمان ملا ہے تو وہ مہمان کی ضرور ضیافت کریں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک شخص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے میرا پڑوسی بہت ایذا پہنچاتا ہے،
आपने फरमाया एक काम करो, अपना कुल जो माल असबाब है घर से बाहर निकाल कर रख दो। इसने ऐसा ही किया और रास्ते पर असबाब डालकर वहीं बैठ गया। अब जो गुजरता वो पूछता क्या बात है, जो कहता पड़ोसी मुझे सताता है, मैं तंग आ गया हूँ। राह गुजर जो है इसे बुरा भला कहता, कोई कहता रब की मार इस पड़ोसी पर हो, कोई कहता अल्लाह इसको गरत करे इस पड़ोसी को। जब को पड़ोसी को अपनी इस तरह की रसवाई का हाल मालूम हुआ तो इसके पास आया, मिन्नतें करके कहा अपने घर चलो, अल्लाह की कसम मरते दम तक तुमको किसी तरह ना सताऊंगा। अच्छा, इसके अंदर एक सबको इस हदीस के अंदर हमें एक और सबक मिलता है कि अगर पड़ोसी आपको तंग करने से बाज नहीं आता तो आप अपनी बात लोगों को सुना सकते हैं। तो यहाँ तो सामान बाहर रखने का हुक्म है, तो सामान बाहर रखने के बगैर भी आप जो है वो ढंडोरा पीट सकते हैं, कह सकते हैं लोगों को, और अगर यहाँ तक नौबत आ गई है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा सबक इस हदीस के अंदर हमें ये मिलता है कि मेहमान को हमसाये को नहीं सताना, हमसाये की आराम का ख्याल रखना है। और हम सब देखें कि आप और हम सब हमसाये का आराम का ख्याल रखते हैं। शादी है तो घर के अंदर कोहराम मचाया हुआ है, ऊंची आवाज से गाने लगाए हुए हैं। क्या मेहमान का कोई ज़रूरत नहीं है सोने की? और या फिर अल्लाह के पनाह जो पटाखे इस तरीके से, आतिशबाजी इस तरीके से हो रही है कि सोए हुए बच्चे भी उठ पड़ते हैं और जानवर तक बद करने लगते हैं। हमारे मोहल्ले में बारात आई तो इतनी वो आतिशबाजी वो मुसलसल कर रहे थे और इतनी वो तेजी के साथ वो आवाज आ रही थी कि लोगों के जानवर जो हैं वो बदक रहे थे। कितनी ही ख़वातीन ने मेरे साथ आके बात की कि हमारे जानवर बदक के उन्होंने जो है वो अपनी वो जो उनके गले में जंजीरें हैं या रस्सियाँ हैं वो उन्होंने तड़वा ली, और घर के बच्चे जो हैं वो सोए हुए उठ पड़े। दोपहर को भी दरवाज़ा बंद करके भी अंदर लटाए लेकिन बच्चे सोए हुए उठ पड़े और बच्चे डर डर के रोने लगे। तो ये सारा कुछ क्या है? ये हमसायों को तकलीफें, हमसाया एक तो घर के साथ का हमसाया हो गया, और जहाँ तक हमारी जो है वो तकलीफ जो हम दे रहे हैं जहाँ तक वो पहुँच रही है तो फिर सारे हमसाए जो हो गए फिर हमारे, क्योंकि वो हमारी तकलीफ उन तक पहुँच रही है। कोई नज़दीक का हमसाया हो गया, कोई दूर का हमसाया हो गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हमसाए को, पड़ोसी को ना सताएं, और फिर अगर वो तौबा कर ले तो फिर उसकी बुराई करना फिर बंद भी कर दें, और फिर बार बार इस तरह की बातें करके फिर दोबारा नहीं उसको दिखाना कि अब उसने तौबा कर ली है, मैंने तो समाजत भी कर ली है कि अब के बाद मैं नहीं सताऊंगा, कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। तो अब फिर उसके तज़किरे कर करके मज़ीद तकलीफ नहीं देते रहना उसको। अच्छा, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम किसी नेकी को जाहिर करो या पोशीदा रखो। तुबदू, तुम जाहिर करो खैरन को, नेकी को, या पोशीदा रखो या दरगुजर करो किसी बुराई से, तो अल्लाह ताला अफवन कदीरा, बहुत माफ करने वाला है और हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। तुम पर किसी ने जुल्म किया हो और तुम इससे दरगुजर करो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बड़ा सवाब, पूरा अजर और आला दर्जे हैं। ख्वाह वो भी माफ करने वाला है और बंदों की भी आदत इसे पसंद है। कोई इंतकाम की कुदरत के बावजूद माफ फरमाता रहता है। अच्छा, एक और बात में है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, यानी यही अल्फाज जो हैं उसके साथ है। सुबहाना का, अला इल्मी का, बादा इल्मी का, या अल्लाह तेरी ज़ात पाक है और तू बावजूद जानने के फिर भी बुर्दबारी और चश्मपोशी करता है। यानी अल्लाह ताला जानता भी रहता है लेकिन फिर भी लोगों को बातों पे चश्मपोशी फरमा जाते हैं। अच्छा, इंतकाम की कुदरत हो वहाँ तो हो गया सब्र, लेकिन उसको सुनाना तो फिर ज़रूरी है ना कि मैं इंतकाम ले सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश हो गया हूँ। ये नहीं है कि कोई जुल्म कर रहा है और तुम चुप करके जुल्म जो है वो बर्दाश्त करते रहो, ये नहीं है। और अगर नहीं बर्दाश्त करते तो इंतकाम ले भी लो उससे,
تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تم اس کو سنا دو، یعنی زیادہ شر نہ پھیلے، سنا دو کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اور میں بدلہ بھی لے سکتا ہوں۔ اچھا، صحیح حدیث میں ہے کہ صدقے اور خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں، عفو درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم سے تواضع اور عاجزی اختیار کرے گا، اس کا مرتبہ اور اس کی توقیر اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ عفو اور درگزر کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ اگر جس کو اللہ دے دے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عفو درگزر تو وہی کرے گا کہ جس کو اس کے اوپر اجر و ثواب کی امید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے غصے کو ضبط کرنے والا بنا دے، اور اس طرح کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے کہ جو غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معافی دوں گا۔ اچھا، کوئی معافی جو نہیں مانگتا اس کو معافی نہیں ملتی نا۔ اب یہ بھی بات ہے کہ کوئی مرنے کے قریب جس نے معافی مانگی ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری زندگی ختم ہو رہی تو اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا احادیث کی روح سے بھی اور قرآن پاک کی روح سے بھی۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی ظلم زیادتی کرتا رہتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، لیکن مانگے تو ہی معاف کرے نا۔ کوئی مانگتا نہیں، اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت معاف فرماتے ہیں جب بندہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، وہ خود انہوں نے اقرار کیا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر۔ تو اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معافی دے دینی چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بات رہے نہ رہے، لیکن آپ اس سے پھر انتقام نہ لیں اور اس کی باتوں کو پھر آپ شو نہ کرتے رہیں۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا ہندا نے، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی، اور جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج سب کو معاف کر دیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی معاف کر دیا، میں ہندا ہوں جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، مجھے بھی معاف کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن تم میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی معافی تو دے دی، لیکن وہ دل کا جو اندر ہے نا، وہ اندر کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اگر کسی نے اتنا بڑا کام بھی کر دیا ہے کہ وہ قابل معافی نہیں ہے، لیکن پھر اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے تو صحیح کہ معافی اس نے مانگی ہے اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اور وہ نہیں کرے گا میری مخالفت یا اس طرح کی میرے اوپر کوئی تہمت ہے، تو اگر آپ اس سٹیج پہ ہیں تو پھر اس کو معاف کر دیں، تو اس معافی کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ لیکن ایک ظلم کر رہا ہے روز کو جس کا ظلم بڑھ رہا ہے، تو اس کو پھر معافی کس طریقے سے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے عالم بنا دے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔